یہ بات تو طے ہے کہ جب قیامت کی تمام چھوٹی اور بڑی نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت قائم ہونا شروع ہو جائے گی۔ قیامت کی ابتدا سور پھونکنے سے ہوگی۔ سور ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی اور پھونک مارنے والے فرشتے کا نام حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ آپ جب سے پیدا ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سور اپنے منہ پہ رکھے ہوئے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ خالق کائنات کی طرف سے کب سور پھونکنے کا حکم ملے تو وہ سور پھونکیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو ان کے دائیں طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام اور بائیں طرف حضرت میکائیل علیہ السلام ہوں گے۔ سور جمعے کے دن پھونکا جائے گا۔ سور کی آواز اس قدر شدید ہوگی کہ جو شخص بھی سور کی آواز سنے گا تو اپنی گردن ایک طرف جھکا لے گا اور دوسری طرف سے اٹھا لے گا، یعنی بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے گا۔ ناظرین کرام، اگر آپ ہمارا چینل آج پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس سے آپ کو ہماری نئی اور پرانی ویڈیوز کی بروقت معلومات ملتی رہے گی۔ سب سے پہلے جو شخص سور کی آواز سنے گا وہ آدمی ہوگا جو اپنے اونٹوں کی آواز کو درست کر رہا ہوگا۔ وہ سور کی آواز سنتے ہی گر پڑے گا اور دوسرے لوگ بھی جیسے جیسے آواز سنیں گے گرتے جائیں گے۔ سور کی آواز سننے والوں کو آپ علیہ السلام نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنے کی تاکید فرمائی۔ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلے سور کی آواز سنتے ہی لوگوں پر شدید گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ جیسے جیسے سور کی آواز اونچی ہوتی چلی جائے گی لوگ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمام خلقت ہلاک ہو جائے گی۔ آسمان پھٹ جائے گا اور سورج اور چاند دونوں بے نور ہو کر اکٹھے کر دیے جائیں گے اور ستارے بے نور ہو کر بکھر جائیں گے۔ زمین اللہ تعالیٰ کے خوف سے بری طرح ہچکولے کھانے لگے گی۔ پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ بکھرے ہوئے گرد و غبار معلوم ہوں۔ دریاؤں اور سمندروں کا پانی آگ سے بھڑک اٹھے گا۔ سور پھونکنے سے پہلے جن پر موت نہیں آئی تھی وہ سب جاندار مر جائیں گے، اور جو سور پھونکنے سے پہلے فوت ہو چکے تھے لیکن ان کی روحیں ان کے جسموں میں لوٹا دی گئی تھیں جیسے انبیاء کرام، تو ان پر صرف بے ہوشی طاری ہوگی۔ جنہیں اللہ پاک چاہے گا وہ بے ہوش بھی نہیں ہوں گے، جیسے 4 بڑے فرشتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ آپ علیہ السلام دنیا میں ایک بار بے ہوش ہو چکے تھے۔ اسی بے ہوشی کو اس کا نعم و بدل بنا دیا جائے گا۔ اسی طرح شہداء پر بھی سور پھونکے جانے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے بھی فنا نہیں ہوں گی۔ ان میں اللہ رب العزت کی ذات، بھاری بھرکم عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و دوزخ اور ان دونوں میں موجود تمام چیزیں اور ارواح بھی فنا نہیں ہوں گی۔ ناظرین، پہلی مرتبہ سور پھونکنے کی وجہ سے جب تمام مخلوق ختم ہو جائے گی اور صرف اللہ رب العزت کی ذات باقی رہ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کو اپنے دائیں دستے قدرت میں لپیٹ کر ارشاد فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں۔ دنیا میں جبار بننے والے آج کہاں ہیں؟ دنیا میں متکبر بننے والے آج کہاں ہیں؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بائیں دستے قدرت سے زمین کو لپیٹ لے گا اور پوچھے گا کہ میں بادشاہ ہوں۔ دنیا میں جبار بننے والے اور دنیا میں متکبر بننے والے آج کہاں ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امام الانبیاء حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت جب ساری مخلوق کی روح قبض فرمائے گا اور اس کی ذات کے علاوہ کوئی ذات باقی نہیں رہے گی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ 3 مرتبہ ارشاد فرمائے گا کہ آج کے روز بادشاہی کس کی ہے؟ آج کے روز بادشاہی کس کی ہے؟ پھر ایک طویل سناٹے کے بعد اللہ رب العزت خود ہی ارشاد فرمائے گا کہ آج کے روز بادشاہی اللہ کی ہے۔ پہلی مرتبہ سور پھونکنے کے چند عرصے بعد آسمان سے بارش نازل ہوگی جس سے انسانوں کی ریڑھ کی ہڈیوں سے ڈھانچے تیار ہوں گے اور پھر ان پر گوشت چڑھا دیا جائے گا، لیکن جان نہیں ڈالی جائے گی۔ 2 نفخوں کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہوگا۔ اتنی مدت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا جس سے لوگوں کے جسم اس طرح زمین سے اگ پڑیں گے جس طرح سبزی اگتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کی جسم سے ایک ہڈی کے علاوہ باقی سارا جسم ختم ہو جاتا ہے اور وہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اسی ریڑھ سے قیامت کے دن لوگ واپس پیدا کیے جائیں گے۔ پہلی بار سور پھونکنے کے 40 سال بعد دوسری مرتبہ لوگوں کو قبروں سے اٹھائے جانے کا سور پھونکا جائے گا۔ دوسری بار کی آواز پہلی بار سے زیادہ گرجدار اور تیز ہوگی، جسے سنتے ہی سارے لوگ اچانک اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ سب سے پہلے قبر سے باہر تاجدار کائنات امام الانبیاء حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر سے اٹھ کر کھڑے ہوں گے اور پھر باقی لوگ بھی اپنی قبروں سے باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے۔
عام لوگ اپنی قبروں سے شدید گھبراہٹ کی کیفیت میں اٹھیں گے۔ گھبراہٹ سے محفوظ رہنے والوں میں انبیاء، شہداء اور فرشتے شامل ہوں گے۔ بعض کے نزدیک تمام اہل ایمان بھی گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوں گے۔ جس آدمی کو جانور نے کھایا ہوگا وہ جانور کے پیٹ سے اٹھے گا، جو آدمی پانی میں ڈوبا ہوگا وہ پانی سے اٹھے گا، جس کی راکھ ہوا میں اڑ گئی ہوگی وہ ہوا سے اٹھ کر کھڑا ہوگا۔ لوگ اپنی قبروں سے بکھری ہوئی ٹڈیوں کی مانند اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کی آنکھیں ذلت اور رسوائی کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ لوگ پکارنے والے کی طرف دوڑیں گے اور کہیں گے کہ آج کا دن بڑا کٹھن ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور ختنہ کیے بغیر اٹھائے جائیں گے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، کیا سب مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، وہ دن اس قدر سخت ہوگا کہ کسی کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ بعض لوگ اپنی قبروں سے گونگے، اندھے اور بہرے بنا کر اوندھے منہ اٹھائے جائیں گے۔ جو شخص اندھا ہو کر اٹھے گا وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ میں تو دیکھنے والا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ جس طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئیں اور تو نے انہیں بھلا دیا، اسی طرح آج تجھے بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ قبروں سے نکلنے کے بعد لوگ گھبرائے ہوئے پھر رہے ہوں گے، لیکن کہیں بچ کر نہیں جا سکیں گے۔ قبر سے اٹھتے ہی دو فرشتے ہر انسان کو دبوچ لیں گے اور پھر اسے ہانک کر میدان حشر تک لے جائیں گے۔ وہ عورت جس نے مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی ہوگی وہ اپنی قبر سے اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس کے جسم کے اوپر گندا لباس ہوگا اور وہ اپنے جسم کو کھجلی کر کے زخمی کر رہی ہوگی۔ کافر اپنی قبروں سے بڑی ذلت اور رسوائی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور وہ اپنے مقام حساب کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے۔ اہل ایمان اپنی قبروں سے بے ریش اور سرمگی آنکھوں کے ساتھ 30 سال کی عمر کے ساتھ اٹھیں گے۔ ہر آدمی قیامت کے دن اپنے قبر سے موت والی حالت اور نیت کے ساتھ اٹھے گا، یعنی جس حالت اور جس نیت میں اس کو موت ملی تھی اسی حالت اور نیت سے وہ اٹھایا جائے گا۔ ہر آدمی اسی عقیدے کے ساتھ دوبارہ زندہ ہوگا جس عقیدے پر وہ مرا تھا۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ تمام وحشی جانور بھی زندہ کیے جائیں گے۔ شہید اپنی قبر سے شہادت کی حالت میں بہے ہوئے خون کے ساتھ اٹھے گا۔ جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی ہوا وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے خون کا رنگ تو خون جیسا ہی ہوگا، لیکن اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ حالت احرام میں فوت ہونے والا حاجی اپنی قبر سے تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا۔ لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن اکٹھے کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے جسے جنت کا لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ انہیں جنت کا لباس پہنایا جائے گا اور ان کے لیے ایک کرسی لا کر عرش الہی کے دائیں جانب رکھی جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو ان کے کپڑے اتار لیے گئے تھے، اس لیے قیامت کے روز سب سے پہلے انہیں کپڑے پہنائے جائیں گے۔ پھر تاجدار کائنات امام الانبیاء حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جنت سے لباس لایا جائے گا اور وہ پہنا دیا جائے گا۔ یہ جنتی لباس کسی دوسرے آدمی کو نہیں پہنایا جائے گا۔ پھر آپ علیہ السلام کے لیے ایک کرسی لائی جائے گی اور عرش الہی کے پائے کے پاس رکھ دی جائے گی۔ کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر پیدل میدان حشر کو پہنچیں گے اور بعض لوگ سواریوں پر سوار ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کر کے میدان حشر میں اکٹھا کیا جائے گا۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو جنت کا شوق رکھنے والا ہوگا، دوسرا گروہ وہ ہوگا جو جہنم سے ڈر رکھنے والا ہوگا۔ یہ دونوں گروہ مسلمانوں ہی کے ہوں گے۔ ان میں سے کچھ تو ایک اونٹ پر 2 سوار ہو کر میدان حشر میں پہنچیں گے، کچھ لوگ ایک اونٹ پر 3 سوار ہو کر، اور کچھ ایک اونٹ پر 4 سوار ہو کر، کچھ ایک اونٹ پر 10 سوار ہو کر پہنچیں گے۔ کافروں کو ایک آگ ہانک کر میدان حشر میں لے جائے گی۔ راستے میں جہاں کہیں یہ لوگ تھک ہار کر آرام کے لیے ٹھہریں گے تو وہ آگ بھی ٹھہر جائے گی، اور جب یہ لوگ چلنے لگیں گے تو آگ بھی ان کے پیچھے چلتی رہے گی۔ یاد رہے قیامت قائم ہونے سے پہلے بھی آگ لوگوں کو اٹھا کر ملک شام کی طرف لے جائے گی۔ وہ آگ یمن کے شہر حضرموت سے ظاہر ہوگی اور قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے آخری نشانی ہوگی۔ ناظرین کرام، کچھ لوگ اندھے اور بہرے ہونے کے باوجود منہ کے بل چل کر میدان حشر پر پہنچیں گے۔ ایک روایت کے مطابق شام کا علاقہ میدان حشر ہوگا، جبکہ دوسری روایت کے مطابق میدان عرفات ہی میدان حشر ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، کافر اپنے منہ کے بل کیسے چلایا جائے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ذات جو 2 پاؤں پر چلا سکتی ہے
کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ قیامت کے روز اسے منہ کے بل چلا دے؟ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے رب العزت کی قسم، وہ ذات ضرور اس بات پر قادر ہے۔ کچھ لوگوں کو فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کر میدان حشر میں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میدان حشر میں اس طرح ساری مخلوق کو اکٹھا کرے گا کہ ایک فرد بھی باقی نہیں بچے گا۔ میدان حشر کے زمین و آسمان ہمارے موجودہ زمین و آسمان کے علاوہ نئے تخلیق شدہ زمین و آسمان ہوں گے۔ نئی زمین ہر طرح کے فسق و فجور اور ظلم سے پاک ہوگی اور اس پر تمام فیصلے عدل و انصاف کے مطابق ہوں گے۔ اس دن زمین اللہ رب العزت کے نور سے چمک رہی ہوگی۔ لوگ چمکدار رنگ کی صاف ستھری زمین پر اکٹھے کیے جائیں گے جس پر کوئی نشیب و فراز نہیں ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں زمین ایک صاف و شفاف اور چٹیل میدان کی طرح ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس دن زمین سفید ہوگی جس پر کوئی خون نہیں بہایا گیا ہوگا اور جس پر کوئی گناہ بھی نہیں کیا گیا ہوگا۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو ایک ہموار چمڑے کی شکل میں کھینچ دے گا اور اس پر لوگوں میں سے ہر ایک شخص کو 2 قدم رکھنے کی جگہ میسر آئے گی۔ حشر کی ہولناکی موت اور قبر سے کہیں زیادہ سخت ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تب سے اس پر موت سے زیادہ سخت وقت کوئی نہیں آیا، اور پھر موت کے بعد کے مراحل بھی موت سے زیادہ سخت ہیں۔ بے شک لوگ حشر کے دن کی سختی سے دوچار ہونے والے ہیں جس سے پسینے کی لگام آئی ہوگی۔ لوگوں کا پسینہ اس قدر بہہ رہا ہوگا کہ اس پسینے میں کشتیاں چلائی جائیں تو وہ چلنے لگیں گی۔ حشر کی گرمی، پسینہ اور طویل مدت سے تنگ آ کر لوگ دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں حشر سے نجات دے دے، خواہ ہمیں جہنم ہی میں کیوں نہ بھیج دے۔ حشر میں سب مرد اور عورتیں ننگے بدن اور ننگے پاؤں کے ساتھ ہوں گے، لیکن خوف اور دہشت کی وجہ سے کسی کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش بھی نہیں ہوگا۔ کافروں کے خوف اور غم میں اضافے کے لیے جہنم میدان حشر کے پاس لائی جائے گی۔ حشر کی ہولناکیاں دیکھ کر کفار و فجار کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، کوئی انہیں اللہ رب العزت سے بچانے والا نہیں ہوگا، اور ان کے چہروں پر تاریک رات کے پردوں جیسی سیاہی چھائی ہوگی۔ حشر کے دن کئی چہرے غبار آلود ہوں گے اور ان پر سیاہی چھائی ہوگی۔ کافر، بدکار، جھوٹ بولنے والے اور تکبر کرنے والے لوگ ہوں گے۔ لوگ محشر کے دن اس طرح مشکل سے 50,000 سال تک کا عرصہ کھڑے رہیں گے جس طرح تیر کمان میں بڑی مشکل سے ٹھہرتا ہے۔ 50,000 سال کے عرصے تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف نظر بھی نہیں فرمائے گا۔ حشر کے دن کی تکلیف ہر شخص اپنے اپنے ایمان اور اعمال کے مطابق محسوس کرے گا۔ کفار و مشرکین کے لیے تو حشر کا آدھا دن ہی 50,000 سال کے برابر ہوگا، جبکہ یہ مدت مومن کے لیے بڑی معمولی سی ہوگی، یعنی سورج ڈلنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک۔ ناظرین کرام، کافروں کو حشر میں موت کی غشی جیسی تکلیف کا سامنا ہوگا۔ جب اہل ایمان کو زکام جیسی تکلیف پہنچے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، میں اپنی امت کے انتظار میں پل صراط پہ کھڑا رہوں گا تاکہ وہ پل عبور کرے۔ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کے ساتھ آئیں گے اور فرمائیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انبیاء آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ مخلوق کا فیصلہ فرما کر جہاں چاہے اسے بھیج دیں تاکہ جس تکلیف میں وہ مبتلا ہے ان سے نجات مل جائے۔ مخلوق خدا کو پسینے کی لگام آئی ہوئی ہوگی۔ اہل ایمان کو حشر کی تکلیف زکام کی تکلیف جیسی محسوس ہوگی، جبکہ کافر کو حشر کی تکلیف موت کی سختی سے بھی زیادہ معلوم ہوگی۔ میدان حشر میں سورج 1 میل یا 1 گز کے فاصلے پر ہوگا۔ وہ لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ بعض لوگوں کا پسینہ صرف ایڑیوں تک ہوگا، بعض کا پنڈلیوں تک، بعض کا گھٹنوں تک، بعض کا پسینہ پیٹ تک ہوگا، کچھ لوگوں کا پسینہ کمر تک، کچھ لوگوں کا کاندھوں تک اور کچھ کا گردن تک ہوگا، اور کسی کا پسینہ منہ کے درمیان تک ہوگا۔ یہ بیان کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے اس طرح اشارہ فرمایا جیسے کہ کسی کے منہ میں لگام ہو۔ قیامت کے دن ہر شخص کا پسینہ زمین میں 70 بار یعنی 140 میٹر تک پھیل جائے گا۔ حشر کے دن نیک اعمال ہر طرح کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھیں گے۔ 7 آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ مہیا کرے گا، جبکہ اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کہیں سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، انصاف کرنے والا حکمران۔ دوسرا، وہ نوجوان جس نے اپنی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ تیسرے نمبر پہ وہ شخص جس کا ہر وقت دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔
चौथे नंबर पे वो आदमी जिन्होंने खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत की, अल्लाह की रज़ा के लिए ही उस मोहब्बत पे इकट्ठे हुए और उस मोहब्बत पर अलग हुए। नंबर 5, वो मर्द जिसे ऊंचे ख़ानदान और हसीन व जमील औरत ने दावत गुनाह दी, लेकिन उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। और उसकी सबसे अच्छी मिसाल नाज़रीन कराम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा है। और नंबर 6 पे वो मर्द है जिसने उस तरह खुफिया तरीके से सदका किया कि बाएं हाथ को भी इल्म तक नहीं हुआ कि दाएं हाथ ने क्या सदका दिया है। और 7वें पे वो मर्द जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और उसकी आंखों से अल्लाह के डर से आंसू बह निकले। ये वो खुश नसीब है जिन्हें क़यामत के दिन रब्बुल इज़्ज़त के अर्श का साया नसीब होगा। उसके अलावा तंग दस्त मकरूज़ को मोहलत देने वाला या उसमें से कुछ माफ़ करने वाला शख्स भी हशर में अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साए तले होगा। हशर के दिन अच्छे इखलाक वाले लोग आप अलैहिस्सलाम के सबसे ज़्यादा करीब होंगे। चनाचा हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से ज़्यादा अजीज़ और क़यामत के रोज़ मेरे करीब बैठने वाले वो लोग होंगे जिनके इखलाक अच्छे हैं, और क़यामत के रोज़ मुझसे दूर वो लोग होंगे जो ज़्यादा बातनी भड़काने वाले और तकबर करने वाले हैं। जिसने अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए तवाज़ु इख्तियार की और ऐसा कीमती लिबास न पहना जिसे ख़रीदने की वो इस्तिताअत रखता है, तो उसे क़यामत के रोज़ अल्लाह तबारक व तआला सारी मखलूक के सामने बुलाएंगे ताकि वो अहले ईमान के लिबास में से जो चाहे पसंद कर ले। उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग क़यामत के रोज़ वज़ू के निशानों से बुलाए जाएंगे। वज़ू के निशान की वजह से उनकी पेशानियाँ, हाथ और पाँव सफ़ेद होंगे। उसके लिए आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जो शख्स सफ़ेदी बढ़ाना चाहे बढ़ा ले, क्योंकि हौज़ कौसर पर मैं अपनी उम्मत को वज़ू के रोशन और चमकदार निशानात से ही पहचानूंगा। अज़ान देने वाले लोग क़यामत के रोज़ सबसे ऊंची गर्दनों वाले होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलाल की वजह से आपस में मोहब्बत करने वाले ऐसे नूर के मिंबरों पर बैठे होंगे जिन पर अंबिया और शुहदा भी रश्क करेंगे। इंसाफ करने वाले क़यामत के रोज़ अल्लाह तबारक व तआला के दाएं हाथ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दोनों दस्ते कुदरत, ये वो लोग होंगे जो अपने फ़ैसलों में, अहलो अयाल में और हर उस काम में जिसमें उन्हें ज़िम्मेदारी दी जाए इंसाफ से काम लेते होंगे। और लोगों में से बाज़ लोग ऐसे होंगे जो ना तो अंबिया होंगे और ना शुहदा, लेकिन क़यामत के दिन अंबिया और शुहदा भी उनकी तारीफ़ करेंगे, उनके उसी दर्जे की वजह से जो उन्हें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता होगा। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आप हमें बताएं वो खुश नसीब कौन है। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये वो लोग हैं जो एक दूसरे से कलामुल्लाह की वजह से मोहब्बत करते हैं। उनकी मोहब्बत बग़ैर रिश्तेदारी की होगी और बग़ैर माली लेन देन की होगी। उनके चेहरे नूरानी होंगे और वो नूर के ममरों पर तशरीफ़ रखे होंगे। जब लोग खौफ में मुब्तला होंगे तो उन्हें कोई खौफ नहीं होगा। जब दूसरे लोग गमज़दा होंगे तो उन्हें कोई गम लाहक नहीं होगा। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने ये आयत तलाफ़त फरमाई, सुनो, औलिया अल्लाह के लिए न खौफ होगा और न गम। जो शख्स दुनिया में इंतकाम लेने पर पूरी तरह कादिर था लेकिन उसने इंतकाम ना लिया और गुस्सा पी गया, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे सारी मखलूक के सामने बुलाएंगे और उसे हूरुल ऐन मुंतखब करने का इख्तियार दिया जाएगा कि वो जिससे चाहे निकाह कर ले। जिस शख्स ने किसी मोमिन से दुनिया की मुसीबतों में से कोई एक मुसीबत दूर की तो अल्लाह ताला उसकी आखिरत की मुसीबतों में से एक मुसीबत दूर फरमा देगा। और जिसने तंग दस्त को मोहलत दी तो अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानी पैदा फरमा देगा। जिसने किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा डाला तो अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसके ऐबों पर पर्दा डालेगा। नाज़रीन किराम, जो शख्स सोने और चांदी का मालिक होगा लेकिन उसका हक़ यानी ज़कात अदा नहीं करेगा तो क़यामत के दिन उस सोने और चांदी की तख्तियाँ बनाई जाएंगी और फिर उनको जहन्नम की आग में गर्म किया जाएगा। फिर जहन्नम की उन तख्तियों से उसके पहलुओं, पेशानी और पेट पर दाग लगाए जाएंगे। जब कभी ये तख्तियाँ गर्म करने के लिए आग में वापस ले जाएंगे तो दोबारा अजाब देने के लिए लौटाई जाएंगी। ज़कात ना देने वाले से ये सलूक सारा दिन होता रहेगा, जिसका अरसा 50,000 साल के बराबर है, यहाँ तक कि इंसानों के फैसले हो जाएंगे। फिर वो अपना रास्ता जन्नत की तरफ देखे या दोज़ख की तरफ। आप अलैहिस्सलाम से ऊँटों के मालिक के बारे में दरियाफ्त किया गया तो आपने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ऊँटों का मालिक हो और वो उनका हक़ और ज़कात अदा ना करे, वो क़यामत के दिन हमवार ज़मीन पर ऊंधे मुँह लिटाया जाएगा
اونٹ بہت ہی فربا اور موٹے ہو کر آئیں گے اور ان میں سے ایک بچہ بھی کم نہیں ہوگا۔ یہ سب اونٹ اس شخص کو اپنے پیروں سے روندیں گے اور اپنے منہ سے کاٹیں گے۔ جب پہلا اونٹ روند کر جائے گا تو دوسرا آ جائے گا۔ اس شخص سے یہ سلوک سارا دن ہوتا رہے گا، جس کا عرصہ تقریباً 50,000 سال کے برابر ہے، یہاں تک کہ لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا، پھر وہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھے یا دوزخ کی طرف۔ ناظرین کرام، آپ علیہ السلام سے گائے اور بکری کی زکوٰۃ نہ دینے والے شخص کے بارے میں بھی پوچھا گیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی گائے اور بکری والا ایسا نہیں جو اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے، مگر جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ ایک ہموار زمین پر اوندا لٹایا جائے گا اور وہ سب کی سب گائے اور بکریاں آئیں گی اور اپنے سینگوں سے اس کو ماریں گی اور اپنے سینگوں سے اسے روند ڈالیں گی۔ جب پہلی گزر جائے گی تو پچھلی آ جائے گی، یعنی وہ لگاتار آتی رہیں گی اور پورا دن ایسا ہی ہوتا رہے گا، جس کی مدت 50,000 سال کے برابر ہے، یہاں تک کہ بندوں کا فیصلہ ہو جائے، پھر وہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھے یا دوزخ کی طرف۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی پڑلی کھول دے گا، جو شخص دنیا میں خالص اللہ کے لیے سجدہ کرتا تھا اسے اللہ تعالیٰ سجدے کی توفیق عطا فرمائیں گے اور وہ سجدے میں گر جائے گا، لیکن جو شخص اپنی جان بچانے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے سجدہ کیا کرتا تھا تو اس کے پیٹ کو اللہ تعالیٰ ایک تختہ بنا دے گا، جب وہ سجدہ کرنا چاہے گا تو گر پڑے گا۔ قیامت کے روز مقتول اپنے قاتل کو اس طرح لائے گا کہ قاتل کی پیشانی اور سر اس کے ہاتھ میں ہوں گے اور اس کے رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا اور وہ کہہ رہا ہوگا کہ ہے میرے پروردگار، اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ قاتل کو عرش الہی کے قریب لے جائے گا۔ جس شخص نے دنیا میں زمین کا کچھ حصہ ناحق کسی سے چھینا ہوگا تو قیامت کے دن وہ حصہ 7 زمینوں تک اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس حال میں اٹھیں گے جیسے کسی شیطان نے انہیں چھو کر باولا کر دیا۔ قیامت کے دن تکبر کرنے والے چونٹیوں کی مانند انسانوں کی شکل میں اکٹھے کیے جائیں گے، ذلت و رسوائی ہر طرف سے ان پر چھائی ہوگی اور وہ جہنم کے قید خانے میں لائے جائیں گے، وہاں سخت ترین آگ انہیں گھیر لے گی اور انہیں جہنمیوں کا خون اور پیپ لائی جائے گی۔ جو شخص دنیا میں 10 یا 10 سے زائد افراد کے معاملات کا ذمہ دار بنایا گیا تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ توق کی مانند بندھے ہوں گے، یا تو اس کا نیک طرز عمل اسے چھڑا لے گا یا اس کے گناہ اسے ہلاک کر ڈالیں گے۔ وعدہ خلافی کرنے والے اس حال میں میدان حشر میں آئیں گے کہ ان کے پیٹ پر وعدہ خلافی کے مطابق چھوٹا یا بڑا جھنڈا گڑا ہوگا۔ جس شخص کی دنیا میں 2 بیویاں ہوں اور ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف جھک جائے، یعنی دونوں میں عدل قائم نہ کرے، تو قیامت کے روز وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ گرا ہوا ہوگا۔ دوسروں پر ظلم کرنے والے میدان حشر میں اندھیروں میں ہوں گے، چور میدان حشر میں چوری کا مال اپنے کندھوں پر اٹھائے آئے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہمیشہ لوگوں سے سوال کرتا رہا ہے وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کی منہ پر گوشت کی بوٹی تک نہیں ہوگی۔ جو شخص کسی آدمی کی وجہ سے ریا اور دکھاوے کے مقام تک پہنچے گا تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے ایسے مقام پر لا کر کھڑا کریں گے جہاں سے اس کا چرچا ساری مخلوق میں ہوگا۔ جس شخص نے دنیا میں اپنے غلام پر زنا کی تہمت لگائی ہوگی اس کو میدان حشر میں غضب کی سزا دی جائے گی اور اس حد کی سزا 80 کوڑوں کے برابر ہے۔ 3 آدمی ایسے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پہلے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو تخنوں سے کپڑا نیچے لٹکانے والے، دوسرے احسان کر کے جتلانے والے، اور تیسرے جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والے۔ مسلم شریف کی حدیث کے مطابق 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز نہ تو کلام کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا۔ ان میں سے ایک بوڑھا زانی، دوسرا جھوٹا بادشاہ اور نمبر 3 پر تکبر کرنے والا فقیر۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز نہ کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر کرم کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے عذاب علیم ہوگا۔ ان میں سے پہلے نمبر پہ وہ شخص ہوگا جو جنگل میں اپنی ضرورت سے زیادہ پانی رکھتا ہو اور مسافر کو پانی لینے سے روک دے جبکہ کسی دوسری جگہ پانی میسر بھی نہ ہو۔ نمبر دوسرے پہ وہ شخص جس نے اثر کے بعد مال بیچا اور اللہ کی قسم کھائی کہ میں نے یہ مال اتنے میں خریدا ہے، اور خریدار نے سچ سمجھ لیا اور مال خرید لیا، حالانکہ دکاندار نے وہ مال اتنے میں نہیں خریدا تھا۔
نمبر 3 پہ وہ شخص جس نے محض دنیا کی لالچ میں حاکم کی بیعت کی۔ اگر حاکم نے اسے دنیا دی تو اس سے وفا کی، اور اگر حاکم نے دنیا نہ دی تو اس سے بے وفائی کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث شریف موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کی طرف نظر نہیں فرمائے گا۔ ان میں سے 1 نمبر پہ والدین کا نافرمان، نمبر 2 مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت، اور نمبر 3 پہ وہ شخص ہے جس کی بیوی غیر محرم کے سامنے بے پردہ آئے تو اسے غیرت نہ آئے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو پکارنے والا فرشتہ پکارے گا، ہر گروہ اپنے اپنے معبود کے پاس چلا جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کی عبادت کرنے والے سب آگ میں گر جائیں گے، کیونکہ ان کے معبود وغیرہ آگ میں ہوں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا سوائے نیک اور گناہ گار مسلمانوں کے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ باقی رہ جائیں گے۔ پہلے یہودیوں کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم لوگ کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ تم جھوٹے ہو، اللہ تعالیٰ کی نہ بیوی ہے نہ اولاد، اب تم بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ یہودی کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں سخت پیاس لگی ہے، ہمیں پانی پلا دے۔ انہیں اشارے سے کہا جائے گا کہ جاؤ پانی پی لو۔ در حقیقت انہیں آگ کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ آگ انہیں سراب کی طرح نظر آئے گی۔ آگ کے شعلے اس طرح بھڑک رہے ہوں گے کہ گویا ایک دوسرے کو کھا رہے۔ آگ کے پاس لے جا کر انہیں آگ میں گرا دیا جائے گا۔ اس کے بعد نصرانی یعنی عیسائیوں کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم لوگ کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم اللہ کے بیٹے مسیح کی عبادت کرتے تھے۔ انہیں کہا جائے گا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی نہ بیوی ہے نہ بیٹا۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اب تم کیا چاہتے ہو؟ عیسائی عرض کریں گے کہ ہمیں سخت پیاس لگی ہے، ہمیں پانی پلا دیں۔ انہیں اشارے سے کہا جائے گا کہ اس طرف جا کر پانی پی لو، حالانکہ وہ جہنم کی طرف ہانکے جا رہے ہوں گے۔ آگ انہیں سراب کی طرح نظر آئے گی اور آگ اس طرح بھڑک رہی ہوگی کہ گویا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے۔ اس طرف لے جا کر وہ بھی آگ میں گرا دیے جائیں گے۔ اسی طرح باقی مشرک اور کافر بھی جہنم میں گرا دیے جائیں گے، حتیٰ کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے نیک اور گناہ گار لوگ باقی رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایسی صورت میں تشریف لائے گا جیسے مسلمان نہیں جانتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ ہر گروہ اپنے اپنے معبود کے پاس چلا گیا، تو تم لوگ کس بات کے انتظار میں ہو؟ وہ عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے تو دنیا میں بھی ان مشرکوں کا ساتھ کبھی نہیں دیا، جب ہم ان کے بہت محتاج تھے اس وقت بھی ہم نے ان سے رسم و رواں نہیں رکھی، آج کیسے ان کے ساتھ جائیں؟ تب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اہل ایمان عرض کریں گے کہ ہم تجھ سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانے۔ اہل ایمان 2-3 بار یہ کلمات کہیں گے، یہاں تک کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے کے بالکل قریب ہو جائیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تم اپنے رب کی کوئی نشانی ہی جانتے ہو جس سے اسے پہچان سکو؟ مومن کہیں گے کہ ہاں ہم جانتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کھل جائے گی، اور جو شخص دنیا میں خالص اللہ کے لیے سجدہ کرتا تھا تو اسے اللہ تعالیٰ سجدے کی توفیق عطا فرمائیں گے اور وہ سجدے میں گر جائے گا۔ لیکن جو شخص اپنی جان بچانے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے سجدہ کرتا تھا تو اس کے پیٹ کو اللہ تعالیٰ ایک تختہ بنا دے گا، جب وہ سجدہ کرنا چاہے گا تو گر پڑے گا۔ اس کے بعد اہل ایمان سجدے سے اپنا سر اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس صورت میں ہوگا جس صورت میں اہل ایمان نے اسے دیکھا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں تمہارا رب۔ مومن عرض کریں گے کہ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نماز قیامت کے روز ان کے لیے نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی اس کے لیے نہ نور ہوگا اور نہ ہی نجات، بلکہ قیامت کے روز اس کا انجام کافروں، فرعون، حامان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حشر میں ہر آدمی اپنے اپنے نبی کے ساتھ ہوگا، اور سب سے زیادہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ قیامت کے روز ہر نبی کے لیے نور کا ایک ممبر ہوگا، اور تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ نورانی ممبر پر جلوہ افروز ہوں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور یہ بات میں فخر سے نہیں کہہ رہا بلکہ حقیقت بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، اور اس روز آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک کوئی نبی ایسا نہیں ہوگا جو میرے جھنڈے کے نیچے نہ ہو۔ میدان حشر میں اہل ایمان کو یہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت غمگین نہیں کرے گا،
اور فرشتے آگے بڑھ بڑھ کر ان سے ملیں گے اور کہیں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اہل ایمان کی خوشیوں میں مزید اضافہ کرنے کے لیے میدان حشر میں ہی انہیں جنت دکھا دی جائے گی۔ حشر میں اہل ایمان کے چہرے روشن تر و تازہ اور حشاش بشاش ہوں گے۔ مومنوں کے لیے نور کی کرسیاں رکھی جائیں گی، بادل ان پر سایہ فگن ہوں گے، اور اہل ایمان کے لیے حشر کا طویل دن ایک گھڑی کے برابر ہوگا۔ عدالت قائم ہونے سے پہلے آسمان پھٹ جائے گا، فضا میں ہر طرف بادل پھیل جائیں گے، اور حق تعالیٰ فرشتوں کے درمیان میدان حشر میں نزول فرمائیں گے۔ عدالت الہی کے اطراف و جواننے میں فرشتے کھڑے ہوں گے۔ حق تعالیٰ کا عرش 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے، اور کچھ فرشتے صفے بنا کر حاضر ہوں گے۔ امت محمدیہ کو اسلام پہنچانے کی گواہی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں گے۔ دیگر امتوں کے انبیاء کرام بھی اپنی اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کی گواہی دیں گے۔ جو امتیں اپنے انبیاء کو جھٹلانے کی کوشش کریں گی تو امت محمدیہ کے علماء و فضلاء یہ گواہی دیں گے کہ ان انبیاء نے واقعی اللہ کا دین اپنی اپنی امت تک پہنچا دیا تھا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز حضرت نوح علیہ السلام کو پکارا جائے گا تو وہ عرض کریں گے، اے میرے پروردگار، میں آپ کا حکم بجا لانے کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ کیا تو نے میرا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچایا؟ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ یا اللہ، پہنچایا تھا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح علیہ السلام نے تمہیں میرا پیغام نہیں پہنچایا تھا؟ امت کہے گی کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت میری گواہ ہے۔ چنانچہ امت محمدی کے لوگ گواہی دیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یقیناً اللہ کا پیغام اپنی امت تک پہنچایا تھا۔ اس کے علاوہ وہ ملائک، انبیاء، اولیاء، صلحاء اور شہداء بھی عدالت الہی میں گواہ ہوں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی، نامہ اعمال لایا جائے گا، انبیاء اور شہداء بھی آئیں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے۔ کرامن کاتبین کا تیار کیا ہوا اعمال نامہ انسان کے اعمال کی گواہی دے گا۔ کافر اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اس نے قوت گواہی بخشی جس نے ہر چیز کو گواہی عطا فرمائی ہے۔ اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور اب تم اس کی طرف واپس پلٹائے جا رہے ہو۔ قیامت کے روز مجرموں کی اپنی زبانیں، اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں ہی ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ علیہ السلام مسکرا دیے اور ہم سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرایا؟ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز بندے کی اپنے رب کے ساتھ ہونے والی گفتگو پر مجھے ہنسی آئی ہے۔ انسان کہے گا کہ اے میرے پروردگار، کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ یعنی تیرا وعدہ ہے کہ میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ ہاں کیوں نہیں۔ انسان کہے گا کہ میں اپنے خلاف کسی دوسرے کی گواہی جائز نہیں سمجھتا سوائے اپنی ذات کی گواہی کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج تیری ذات کی گواہی ہی تیرے لیے کافی ہے، اور کرامن کاتبین کی گواہی اس پر زائد ہوگی۔ چنانچہ انسان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء کو بولنے کا حکم دیا جائے گا۔ پھر جسم کے اعضاء انسان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اس کے بعد انسان کو بات کرنے کی اجازت دی جائے گی اور وہ اپنے اعضاء سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ ہلاکت ہو تمہارے لیے، میں تو تمہاری خاطر ہی جھگڑ رہا تھا کہ تم جہنم سے بچ سکو۔ سب سے پہلے بحران گواہی دے گی۔ قیامت کے روز مؤذن کی اذان سننے والے انسان، شجر و حجر سارے گواہی دیں گے، حتیٰ کہ جن انگلیوں پر تسبیحات شمار کی جاتی ہیں وہ انگلیاں بھی قیامت کے روز انسان کے حق میں گواہی دیں گی۔ اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اور سبحان الملک القدوس کہنا اپنے اوپر لازم کر لو اور انہیں انگلیوں پر گنا کرو، کیونکہ قیامت کے دن وہ سوال کی جائیں گی اور بلوائی جائیں گی۔ دنیا میں یہ تسبیحات پڑھنے سے غافل نہ ہونا، ورنہ قیامت کے روز رحمت الہی سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس روز زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ زمین کیا خبریں بیان کرے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زمین کی خبریں یہ ہوگی کہ وہ ہر مرد اور ہر عورت کے عمل کے بارے میں گواہی دے گی جو اس نے زمین کی پشت پہ کیا ہوگا۔
زمین کہے گی کہ فلاں مرد اور عورت نے فلاں فلاں دن یہ عمل کیا تھا۔ یہی زمین کی خبریں ہوں گی۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حجر اسود کو اس طرح اٹھائے گا کہ اس کے 2 آنکھیں ہوں گی جس سے یہ دیکھے گا، اور اس کی زبان ہوگی جس سے بات کرے گا۔ حجر اسود اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے ایمان کے ساتھ اسے چھوا ہوگا۔ عدالت الہی میں ہر چھوٹے بڑے سے جواب طلبی ہوگی۔ ہر آدمی سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جو شخص لوگوں پر حکمران ہے اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مرد اپنے گھر والوں پر حاکم ہے، لہٰذا اسے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی حاکم ہے، لہٰذا اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ غلام یا ملازم اپنے مالک کے مال پر حاکم ہے، لہٰذا اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہر کوئی اپنے اپنے دائرہ کار میں حاکم ہے، اور ہر ایک اپنی اپنی رعیت کے بارے میں قیامت کے روز جواب دہ ہوگا۔ جس روز اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو اکٹھا کریں گے تو پھر فرشتوں سے پوچھیں گے کہ کیا یہ مشرک تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ فرشتے عرض کریں گے کہ آپ کی ذات شریکوں سے پاک ہے، ہمارے سرپرست آپ ہی ہیں، نہ کہ یہ۔ دراصل یہ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ان مشرکوں کی اکثریت ان پر ایمان لائی ہوتی تھی۔ اس وقت کہا جائے گا کہ آج تم میں سے کوئی دوسرے کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں اور مشرکوں سے کہے گا کہ تم اس آگ کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ فرشتوں اور رسولوں سے بھی جواب طلبی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ بنا لو؟ حضرت عیسیٰ عرض کریں گے کہ یہ میرا کام نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے حق ہی نہیں تھا۔ اگر میں ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا۔ جو کچھ میرے دل میں ہے آپ خوب جانتے ہیں، لیکن جو کچھ آپ کے دل میں ہے وہ میں نہیں جانتا۔ اے پروردگار، آپ کی ذات تو غیب کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ میں نے اپنی قوم کو اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ جب تک میں ان کے درمیان تھا ان کا حال دیکھتا رہا۔ جب تو نے مجھے آسمانوں پر اٹھا لیا تو پھر تو ہی ان کا نگہبان تھا، اور ہر چیز کے نگہبان تو آپ ہی ہیں۔ اب اگر آپ انہیں عذاب دے دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف فرما دیں تو آپ ہی غالب اور حکمت والے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مشرکوں اور ان کے ٹھہرائے ہوئے معبودوں کو جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے اکٹھا کرے گا اور پوچھے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا یا یہ خود ہی سیدھی راہ سے بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے کہ اے اللہ، ہماری یہ مجال کہاں تھی کہ آپ کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا معبود بنائیں؟ آپ نے خود ہی انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو خوب سامان زندگی دیا، حتیٰ کہ یہ آپ کی یاد بھول گئے اور ہلاکت کے نزدیک ہو کر رہ گئے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جنوں سے فرمائے گا، اے جن، تم نے انسانوں کی کثیر تعداد کو کیوں گمراہ کر ڈالا؟ انسانوں میں سے جو ان جنوں کے دوست تھے وہ عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہم میں سے ہر ایک نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، اور جو وقت آپ نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ اب تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ ناظرین کرام، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے سے پوچھے گا کہ اے فلاں شخص، کیا میں نے دنیا میں تجھے عزت عطا نہیں کی تھی؟ تجھے سرداری نہیں دی تھی؟ تجھے بیوی نہیں دی؟ کیا میں نے تجھے گھوڑے اور اونٹ نہیں؟ کیا میں نے تجھے اپنی قوم پر حکمرانی کرنے کا موقع نہیں دیا تھا جسے تو 1/4 معاوضہ وصول کرتا تھا؟ بندہ عرض کرے گا کہ کیوں نہیں میرے رب، تو نے مجھے یہ سب کچھ عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا تو مجھ سے ملنے پر ایمان رکھتا تھا؟ بندہ عرض کرے گا کہ ہاں میرے رب، میں تیری ذات پر، تیری کتاب پر اور تیرے رسولوں پر ایمان لایا تھا۔ میں نے نماز پڑھی، روزہ رکھا اور صدقہ کیا۔ وہ آدمی جہاں تک ہو سکے گا اپنی تعریف کرے گا اور اپنے بارے میں اچھی باتیں بیان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اچھا ذرا ٹھہرو، ہم ابھی تمہارے خلاف گواہ لاتے ہیں۔ بندہ اپنے دل میں سوچے گا کہ میرے خلاف گواہی کون دے سکتا ہے؟ اللہ بندے کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور اس کی ران کو حکم کریں گے کہ وہ گواہی دے۔ چنانچہ اس کی ران، اس کا گوشت اور اس کی ہڈی بندے کے اعمال کی گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ گواہی اس لیے مہیا کریں گے تاکہ بندے کا کوئی عذر باقی نہ رہے۔ یہ شخص منافق ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوں گے۔ کافر اور مشرک لوگ اپنی جان بچانے کے لیے اللہ کی عدالت میں جھوٹی قسمیں کھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انسان کا ساتھی فرشتہ عدالت میں عرض کرے گا، اس شخص کا نامہ اعمال میرے پاس تیار ہے جو بارگاہ الہی میں حاضر ہے۔
حکم ہوگا کہ حق سے اناد کرنے والے، نیکی سے روکنے والے، حج سے تجاوز کرنے والے اور شک میں پڑنے والے ہر کافر کو جہنم میں پھینک دو۔ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو اللہ بنائے بیٹھا تھا اسے شدید عذاب میں مبتلا کر دو۔ میدان حشر میں ہر نبی کو پانی کا ایک حوض دیا جائے گا جس پر اس کے امتی آ کر پانی پئیں گے۔ حوض کوثر کا پانی سب سے پہلے آپ علیہ السلام نوش فرمائیں گے۔ روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، جس حوض کا آپ ذکر فرماتے ہیں وہ کیسا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ایک سمت سنان بصرہ کے درمیان فاصلے کی برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حوض سے ایک پر نالہ مجھ تک پہنچا دیں گے جس کے بارے میں کوئی بشر نہیں جانتا کہ وہ پر نالہ حوض کی کون سی سمت سے نکالا جائے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حوض پر فقراء مہاجرین کا ہجوم ہوگا جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے اور مارے گئے، اور میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس پر نالے کو مجھ تک پہنچائیں گے تو سب سے پہلے اس میں سے میں پانی پیوں گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے حوض پر سب سے پہلے جو لوگ آئیں گے وہ فقراء اور مہاجرین ہوں گے۔ گرد آلود سر، میلے کچیلے کپڑے، ناز و نام میں پلی ہوئی عورتوں سے نکاح کرنے کی استطاعت ہے اور جن کے لیے عمرہ کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ حوض کوثر کا پانی مشک سے زیادہ خوشبودار اور شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ جو شخص ایک دفعہ حوض کوثر سے پانی پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور جو شخص حوض کوثر کے پانی سے محروم رہا وہ کبھی سیراب نہیں ہوگا۔ جس نے حوض کوثر سے ایک بار بھی پانی پی لیا اس کے بعد کبھی پیاس محسوس نہیں کرے گا اور اس کا چہرہ کبھی سیاہ نہیں ہوگا۔ حوض کوثر پر سونے اور چاندی کے جام ہوں گے جن کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی۔ حوض کوثر کی ایک سمت مدینہ اور عمان کے درمیانی فاصلے کے برابر ہوگی، یعنی تقریباً 1000 کلومیٹر کے برابر۔ حوض کوثر میں پانی جنت سے آنے والے 2 پرنالوں کے ذریعے آئے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں حوض سے غیر مسلموں کو اس طرح ہٹا دوں گا جس طرح اونٹوں کا مالک دوسرے اونٹوں کو ہٹا دیتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے پاس آؤ گے تو وضو کی وجہ سے تمہارے ہاتھ، پاؤں اور پیشانیاں چمک رہی ہوں گی، یہ صرف تمہارے علاوہ کسی دوسرے امت میں نہیں ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں حوض کے سر پہ کھڑا رہوں گا کہ لوگوں کی ایک جماعت میرے سامنے آئے گی، میں انہیں پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں۔ اتنے میں میرے اور ان کے درمیان ایک شخص نمودار ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوگا۔ وہ اس جماعت سے کہے گا کہ ادھر آؤ۔ میں کہوں گا کہ انہیں کہاں لے کے جا رہے ہو؟ وہ شخص کہے گا کہ میں انہیں جہنم میں لے کے جا رہا ہوں۔ میں پوچھوں گا کہ ان کا جرم کیا ہے؟ وہ جواب دے گا کہ آپ کے بعد یہ لوگ اپنی ایڑیوں کے بل یعنی دین اسلام سے پھر گئے تھے۔ پھر ایک دوسری جماعت میرے سامنے آئے گی حتیٰ کہ میں انہیں بھی پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں۔ اتنے میں میرے اور ان کے درمیان ایک آدمی حائل ہو جائے گا اور وہ کہے گا کہ یہ جماعت تم ادھر آؤ، انہیں حوض کوثر سے واپس لے جائے گا۔ میں کہوں گا کہ انہیں کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو وہ جواب دے گا کہ جہنم کی طرف۔ اللہ کی قسم، انہیں جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ میں پوچھوں گا کہ ان کا کیا جرم ہے؟ وہ کہے گا کہ یہ لوگ آپ کے بعد اسلام سے پھر گئے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ لاوارث اونٹ کی طرح ان میں سے کوئی بھی جہنم سے نہیں بچ پائے گا۔ ناظرین کرام، بدعتی لوگ بھی حوض کوثر کے پانی سے محروم رہیں گے۔ جھوٹے اور ظالم حکمرانوں سے تعاون کرنے والے بھی حوض کوثر کے پانی سے محروم رہیں گے۔ میدان حشر میں طویل مدت تک بھوکے پیاس سے شدید گرمی اور بدبودار پسینے میں شرابو لوگ تنگ آ کر انبیاء کرام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے حساب کتاب شروع کرنے کی سفارش کرے۔ تمام انبیاء کرام سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے۔ آخر میں تاجدار کائنات امام الانبیاء کی خدمت میں لوگ حاضر ہوں گے اور آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب کتاب شروع کرنے کے لیے سفارش کر دیں گے۔ اسے شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز لوگ اکٹھے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہمیں اپنے رب کے حضور کسی سے سفارش کرانی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں حشر کی تکلیف سے نجات دے دے۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا ہے، اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ کو سجدہ کریں۔ آج ہمارے رب کے حضور ہمارے لیے سفارش کر دیں، وہ حساب کتاب شروع کرے اور حشر کی تکلیف سے ہمیں نجات دے دے۔
حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں اس لائق نہیں، تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے سب سے پہلے رسول ہے۔ چنانچہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ آج میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ تم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، چنانچہ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ بھی کہیں گے کہ آج میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں براہ راست کلام سے نوازا تھا۔ پھر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ آج میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے، وہاں سے بھی وہی جواب ملا۔ پھر لوگ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے اور اللہ تعالیٰ سے حساب کتاب کی اجازت طلب کریں گے اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ جتنی مدت چاہے گا آپ علیہ السلام کو سجدے میں پڑا رہنے دے گا۔ پھر کہا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سر اٹھاؤ، تم سوال کرتے جاؤ، تمہیں عطا کر دیا جائے گا، تم بات کرو، تمہاری بات سنی جائے گی، تم سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر آپ علیہ السلام اپنا سر مبارک اٹھائیں گے اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام بارگاہ رب ذوالجلال میں لوگوں کے لیے سفارش کریں گے۔ شفاعت کبریٰ کے لیے آپ علیہ السلام جنت کا دروازہ کھلوائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے پہنچ کر سجدے میں گر پڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی دیر تک حمد و ثنا کریں گے۔ پھر نبی علیہ السلام کو سفارش کی اجازت مل جائے گی۔ شفاعت کبریٰ کے نتیجے میں سب سے پہلے امت محمدیہ کے 49 لاکھ افراد بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر آپ علیہ السلام کی سفارش کے نتیجے میں جو کہ برابر ایمان رکھنے والے مسلمان جہنم سے نکالے جائیں گے، پھر چونٹی یا رائی کے برابر ایمان رکھنے والے مسلمان جہنم سے نکالے جائیں گے، اور آخر میں چونٹی یا رائی سے بھی کم ایمان رکھنے والے مسلمان جہنم سے نکال دیے جائیں گے۔ کبیرہ گناہوں کے مرتکب مسلمانوں کے لیے جہنم سے چلے جانے کے بعد آپ علیہ السلام ان کے لیے بھی سفارش کریں گے اور وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کی سفارش کے بعد دیگر انبیاء کرام، فرشتے، اولیاء، صلحاء اور شہداء بھی سفارش کریں گے۔ شہید بھی اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے 70 افراد کی سفارش کرے گا۔ ایماندار لوگ جنت میں داخل ہونے کے پہلے اپنی جان پہچان والوں کے لیے سفارش کریں گے اور انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ بعض اہل ایمان 2 اور 3 آدمیوں کی سفارش کریں گے۔ روزہ اور قرآن مجید بھی سفارش کرے گا۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ ملک بھی اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گی۔ نیک اولاد بھی والدین کے لیے سفارش کریں گی۔ آپ علیہ السلام کی سفارش سے امت محمدیہ کی اتنی تعداد جنت میں چلی جائے گی کہ جنت کی آدھی آبادی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی۔ آپ علیہ السلام صرف اس شخص کے لیے سفارش فرمائیں گے جو مرتے دم تک عقیدہ توحید پر قائم رہا۔ یاد رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی نبی، ولی یا شہید سفارش کرنے کی